خود کریں آپ، کیوں کسی دوسرے سے کروا رہے ہیں؟ ہر کام کے لیے ہم دوسرے کے محتاج ہو جائیں، کتنی عجیب بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بچہ ہے، ہم اس کے لیے جو دعا کریں گے وہ محلے کا بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا مولوی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے دل میں آپ کے بچے کے لیے جو جذبات ہیں وہ اس کے دل میں کبھی بھی نہیں آ سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے والد یا آپ کے والد بیمار ہوں تو آپ کے والد کے لیے جو میں دعا کروں گا اور آپ دعا کریں گے، کہنے کو آپ یہ کہتے رہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ اچھا پڑھیں گے، آپ اللہ کے قریب ہیں، لیکن میری دعا اتنی جلدی عرش تک نہیں پہنچے گی جتنی جلدی آپ کی دعا پہنچے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا نام ہے پکار کا. دعا کو اگر آپ لغت میں ڈھونڈیں گے اس کے معنی ہے پکار، یعنی اللہ کو پکارنا. تو میری دعا تو فارمیلٹی سی ہوگی، میرا کیا لے رہنے دینا یہ مر بھی جائے تو. بھئی کوئی آدمی بیمار ہے، بوڑھا ہے، اب کوئی مجھے لے کر گیا رہے میرے ابا جی کی طبیعت بہت خراب ہے جی، دم کر دوں، ٹھیک ہے بھائی، مجھے اللہ کے نبی نے جو ہے احادیث مبارکہ نے جو کلمات پڑھنے کو بتائیں وہ پڑھ دوں گا، لیکن اگر اللہ کی مرضی ہوئی اور وہ مر بھی جائے تو میری صحت پہ کیا فرق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جس کا وہ باپ ہے اس کی تو دنیا بدل جائے گی نا. وہ جب دعا کرے گا تو اس کی دعا کی تاثیر کچھ اور ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کسی کا بچہ بیمار ہے تو تعویذ لینے کے لیے امام صاحب کے پاس نہ جاؤ. جانا ایک چیز الگ ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ خود اس بچے پر جو قرآن پاک کی آیات اور وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہیں، وہ پڑھ کر آپ دم کریں گے، وہ زیادہ اثر انداز ہوگی بمقابل اس تعویذ کے جو آپ کسی امام سے لے کر جائیں یا کسی امام سے جا کر دعا کروائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ دعا اصل میں نام ہے اللہ تعالیٰ سے پکار کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اور اللہ تعالیٰ اسی کی دعا سنتا ہے جو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا بندے کا بھی نیچر ہے. آپ اپنے والد سے زندگی ہو گئی، وہی چیزیں مانگ پائے ہوں گے جو آپ نے تڑپ کر مانگی ہوں گی. ویسے ہی مانگنے سے تو کچھ بھی نہیں ملتا. ماں اگر بچہ روئے نہ تو اس کو دودھ بھی نہیں پلاتی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو ماں کی محبت کی مثال تو دنیا میں دی نہیں جا سکتی. ماں جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو ماں جب اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ رو نہیں جاتا، باپ جو اپنے بچے کو بچپن میں پالتا ہے، پوستا ہے، سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ اس کو وہی چیزیں دلاتا ہے جس کے لیے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی طلب ہے، چاہت ہے اور تڑپ ہے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ہی امید کر سکتے ہیں کہ بس ہم ہاتھ اٹھائیں اور فارمیلٹی سی کریں، بس کچھ کلمات پڑھ لیے ایسے جو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم نے کیا مانگا. آج ہماری دعاؤں کا یہ حال ہے، ہم سلام پھیر کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، امام صاحب نے اٹھائے تو ہم نے بھی اٹھا لیے اور کچھ کہا اور ہاتھ گرا دیے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہاتھ گرنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ کیا مانگا تھا تو پتہ نہیں ہوتا. تو بھلا ایسے بھی دعائیں کا قبول ہوں گی؟ جب ہمیں ہی نہیں پتہ کہ ہم نے مانگا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ان دعاؤں کو قبول کرے گا؟ بہرحال